بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ آج پھر ہم اپنے درس قرآن کے سلسلہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج ہم دوسرے سپارے کا جو 13 نمبر رکوع ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پھر اس کے بعد یا تو بھلائی سے بیوی کو روک لینا ہے، او تسریح بِإِحْسَانٍ، یا پھر احسان کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کفار مکہ کے ہاں یہ طریقہ کار تھا کہ وہ کسی عورت کو تنگ کرنا چاہتے تو اس سے نکاح کر لیتے اور پھر اس کو طلاق دے دیتے، جو ہی عدت ختم ہونے لگتی تو اس سے پھر رجوع کر لیتے اور پھر طلاق دے دیتے، جو ہی عدت ختم ہونے لگتی تو پھر رجوع کر لیتے، اور اس طرح جو ہے وہ عورت کو تنگ کرتے کہ نہ تو اسے حقوق زوجیت ملتے اور نہ ہی وہ کسی دوسرے سے نکاح کر سکتی اور آزاد ہو سکتی۔ اسی طرح ایک صحابی نے بھی حضور کی جناب میں عرض کی، بلکہ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ میں تجھے نہ رکھوں گا اور نہ چھوڑوں گا۔ اس نے کہا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کہنے لگے کہ میں تیرے ساتھ یہ کروں گا کہ تجھے طلاق دے دوں گا، جب عدت ختم ہونے والی ہوگی میں تو اسے رجوع کر لوں گا، پھر طلاق دے دوں گا، پھر عدت ختم ہونے والی ہوگی رجوع کر لوں گا، اس طرح نہ میں تجھے چھوڑوں گا اور نہ طلاق دوں گا۔ تو وہ بیچاری جب اس نے اپنا مستقبل خطرے میں دیکھا تو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، اپنی بپتا بیان کی۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور یہ قانون اور قاعدہ بنا دیا کہ طلاق جو ہیں ان کی تعداد مقرر کر دی گئی۔ یہ نہیں کہ جتنی بار مرضی کوئی خاوند اپنی بیوی کو طلاقیں دیتا رہے، جتنی مرضی طلاقیں دے۔ تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ کئی بار طلاقیں دیتے، کئی کہتے ہیں تجھے 1000 بار طلاق۔ تو یہ اس طرح کے معاملات بھی تھے، اور بعض جس طرح کے یہودی، عیسائی اور اس وقت ہندو احباب جو تھے، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ جب ایک دفعہ نکاح ہو گیا تو پھر اب ان کے اندر علیحدگی کی کوئی صورت نہیں ہے، اب مرتے دم تک وہی ان کا رشتہ قائم اور دائم رہے گا۔ تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ افراط و تفریط تھیں، یہ حدود کو چھونے والی کیفیت تھی۔ قرآن جو ہے اور اسلام یہ اعتدال کا مذہب ہے اور اعتدال کا درس دیتا ہے، اس لیے اس میں میانہ روی اور یہ کہ طلاق کا حق بھی دیا ان کے درمیان کہ اگر وہ حدود اللہ پامال کریں گے اور خطرہ ہو کہ وہ ان حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو ان کے لیے علیحدگی کا راستہ بھی رکھا اور اس کا پھر طریقہ کار بھی وضع کر دیا۔ تو فرمایا الطلاق مرتان، 2 مرتبہ طلاق جو ہے یہ جب ہو گئی تو فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، یعنی ایک مرتبہ اگر طلاق دی تو عدت کے اندر رجوع کرنے کا اختیار حاصل ہے، اور اگر پھر طلاق دیتا ہے دوسری مرتبہ تو اب بھی عدت کے اندر رجوع کا اختیار حاصل ہے کہ وہ اختیار کر لیتا ہے رجوع، اور اگر تیسری طلاق دے گا تو پھر اس کے پاس رجوع کا اختیار باقی نہیں رہے گا کیونکہ طلاق مغلظہ ہو گئی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے طلاق دینے کا جو شریعت نے ضابطہ بیان کیا، وہ یہ ہے کہ عورت جب حیض سے پاک ہو اور اس کے پاکی کے دن آئے تو وہ ان پاکی کے دنوں میں اپنی بیوی کے ساتھ قربت اختیار نہ کرے اور اس سے ہم بستری نہ کرے، اس کو طلاق دے دے۔ اب اس طرح ایک پورا طہر و پاکی کا جو ایام ہیں وہ گزریں گے، پھر اس کو ایام مخصوصہ آئیں گے، ماہواری آئے گی، حیض آئے گا، حیض آنے کے بعد پھر جب وہ پاک ہوگی تو اب اس کے پاس اختیار ہے، چاہے تو رجوع کر لے اور چاہے تو پھر آگے اس کو دوبارہ طلاق دے دے۔ اب اگر دوسری طلاق دیتا ہے تو اس طہر تک اس کے پاس کیا ہے؟ اختیار موجود ہے، اور اس دورانیے میں وہ دوبارہ رجوع کر سکتا ہے۔ پھر حیض آیا اور اس سے جب وہ پاک ہوئی تو اب اس کے پاس تیسری طلاق کا اختیار موجود ہے، وہ دے گا تو اس کے بعد پھر اس کے پاس رجوع کا کوئی اختیار باقی نہیں رہے گا۔ یہ جو بیچ میں 2 ماہ اس کو دیے گئے ہیں، یہ اس کو غور و فکر کے لیے دیے گئے ہیں کہ وہ اپنے اس فیصلے پر ایک بار نہیں بار بار غور کرے اور دیکھے کہ یہ میرا فیصلہ درست ہے یا کہ غلط ہے، اور اگر وہ رجوع کر لیتا تو اس کے پاس واپسی کا دروازہ موجود ہے۔ جو ہی وہ تیسری طلاق دے گا
تو اس کے لیے واپسی کا دروازہ بند ہو جائے گا، اب اس کے پاس واپسی کی کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ تو اسی لیے یہ اسی کو پورے ترتیب کے ساتھ بیان کر دیا۔ فرمایا الطلاق مرتان، دو طلاق دو مرتبہ ہے، پھر اس کے بعد دو طلاقوں کے بعد فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، یا تو اپنی بیوی کو بھلائی کے ساتھ اور حسن سلوک سے اس کو رکھ لے، یعنی رجوع کر لے، او تسریح بِإِحْسَانٍ، یا پھر اس کو احسان کے ساتھ چھوڑ دے۔ تو احسان کے ساتھ چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بیوی کو طلاق دے رہا ہے تو پھر جاتے ہوئے یہ نہ ہو کہ جو کچھ اس کو دیا ہوا ہے وہ بھی اس سے واپس لے لے، بلکہ اس کو کچھ دے کہ ایک صدمہ ہے اس کے لیے کہ اسے طلاق مل رہی ہے، تو اس طرح اس کے مال اس کے اوپر کچھ خرچ کرنے اور اس کے اوپر احسان کرنے سے کیا ہوگا، اس کی دل جوئی ہوگی اور اس کا وہ غم جو ہے اس میں کچھ قدرے کمی آ جائے گی۔ اور پھر فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، پھر تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے ان کو حق مار یا دوسرا کوئی ان کو تحفے طائف دیے ہوئے ہیں تو وہ تم ان سے واپس لے لو، بلکہ وہ احسان کرتے اس کو چھوڑ دو، بلکہ طلاق دیتے ہوئے کچھ اور ان کو اضافی طور پہ بھی دے دو۔ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم ان سے وہ چیزیں لو جو تم نے ان کو تحفے طائف دیے ہوئے، إِلَّا أَن يَخَافَا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ اب یہ تیسری ایک طلاق سے ہٹ کے ایک صورت بیان کی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ خامند اپنی بیوی سے جان چھڑانا چاہتا ہے اور اس کو طلاق دیتا، ایک یہ ہے کہ بیوی خامند سے جو ہے جان چھڑانا چاہتی ہے اور وہ علیحدگی چاہتی ہے، تو اس کی صورت جو ہے اس کو خلا کہا جاتا ہے شریعت میں۔ اب اس کو بیان کیا جا رہا ہے، فرمایا الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، مگر یہ کہ دونوں یہ سمجھ لیں، انہیں خوف ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود جو ہیں وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ اگر یہ دونوں رہتے ہیں تو وہ طرح طرح کی معصیتوں اور گناہوں میں مبتلا ہوں گے، تو اس لیے ان نے فیصلہ کر لیا کہ یہ کیا کر لیں، علیحدگی اختیار کر لیں۔ اور پھر کیا فَإِنْ خِفْتُمْ، اور پھر آگے کہا تمہارے پاس مسئلہ آ گیا، اب تم ان کے درمیان قاضی کے پاس، حاکم وقت کے پاس گئی کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں اسے جان چھڑانا چاہتی ہوں، مجھے یہ مارتا پیٹتا ہے اور پھر طلاق بھی نہیں دیتا اور پھر میرے حقوق پورے نہیں کرتا، لہذا میں اس سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، تو حاکم وقت پہلے نمبر پہ ان کے درمیان کیا کرے گا، صلح کرانے کی کوشش کرے گی، پرا پنچایت جو ہے ان کے درمیان صلح کروائے گی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اور اگر پھر تم یہ خیال کرو اور تمہیں بھی یہ خوف ہو کہ یہ دونوں اپنے اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے، ان کے درمیان کوئی صلح کی صورت موجود نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا، تم بھی اگر یہ خیال کرو تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت کچھ دے کر اپنی جان چھڑا لے، کوئی فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لے، خلا کی صورت یہ ہوتی ہے۔ اور اس کا طریقہ کار جو علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ خلا کے وقت خامد نے جو کچھ عورت کو حق مار دیا ہوا ہے وہ حق مار اپنا کیا کر لے، واپس لے لے اور اس کو آزاد کر دے۔ دوسری صورت بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ اپنا حق لے سکتا ہے، اور اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر بھی یہ احسان کی صورت بن جائے گی۔ اور ایک تیسری صورت یہ ہے کہ وہ اس سے زائد بھی کچھ لے لے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ زائد لینا یہ مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، بعض نے کہا کہ یہ لینا جائز ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے اضافی میں لے لے۔ ایک صحابیہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو میرا خامد ہے میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ حضور نے فرمایا صبر کرو، وہ کہنے لگی نہیں صبر کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور ان کی جو علیحدگی اور ان سے جو خلا لینے کی وجہ تھی وہ ان کی شکل و صورت کی وجہ سے، کہ وہ ان کی شکل و صورت کو پسند نہیں کرتی تھی، تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں علیحدگی چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر وہ جو باغ اس نے تجھے اقمار میں دیا ہوا ہے پھر وہ تجھے واپس کرنا پڑے گا، وہ اپنا وہ واپس لے گا۔ تو وہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ میں وہ باغ بھی دینے کے لیے تیار ہوں، اور اس سے اگر کوئی اضافی میں مجھ سے لینا تو میں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ باغ جو ہے وہ واپس کروایا اور دونوں کے درمیان علیحدگی کروا دی۔ اور بعد نے یہ کہا ہے کہ اگر زیادتی مرد کی طرف سے ہو تو پھر جو ہے وہ حق مار واپس نہیں لیا جائے گا، اور اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہو تو پھر اس سے وہ لینا جائز ہوتا ہے۔ یہ بعض علماء کی اس میں اختلاف ہے۔ تو فرمایا کہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها،
یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ جو کچھ بھی تمہارے درمیان معاملے طے پائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہذا ان میں تم جو ہے وہ حد سے تجاوز نہ کرنا۔ یعنی یہ اللہ کی حدود سے مراد یہ ہے کہ اب جو معاملات ان کے درمیان طے ہو گئے کہ یہ حق مار واپس کرے گی یا اسے کچھ اضافی میں دے گی، تو یہ جو طے شدہ معاملہ ہے اس میں پھر وہ ایمانداری کے ساتھ وہ جو کچھ طے ہوا ہے اس کو وہ ادائیگی کرے، اور خامند کے اوپر جو کچھ شرائط لاگو کر دی گئی ہیں وہ ان کی بھی پاسداری کرے، ان میں کسی قسم کی زیادتی نہ کی جائے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی بھی اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں نا، آگے بڑھتے ہیں، وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر آگے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اور پھر اگر اس نے تیسری کی بات ہو گئی، پہلے دو کی بات ہو رہی تھی کہ 2 طلاقیں دی اور اس کے بعد رجوع کی صورت تھی، پھر آگے فرمایا کہ اگر وہ تیسری طلاق اس کو دے دیتا ہے، تیسرا حیض ماہواری آنے کے بعد جب وہ عورت پاک ہوئی اور اس نے واپسی کا فیصلہ نہیں کیا بلکہ اس کو طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا ہے اور تیسری طلاق دیتا ہے، تو فرمایا کہ فلا تحل لہ، اس کے بعد پھر وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہی، من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، ہاں اس کے حلال ہونے کی ایک ہی صورت ہے وہ اپنے پہلے خامند کے لیے کہ یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے شادی کرے اور وہ بھی پھر اس کو نہ رکھ سکے، اس کی بھی اس کے ساتھ نباہ نہ ہو، وہ اس کو طلاق دے دے، تو اب یہ دونوں اگر چاہیں کہ پھر سے ہم مل جائیں تو اس کی صورت ممکن ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، پھر وہ دوسرا مرد بھی اس کو طلاق دے دے اور پھر یہ دونوں چاہیں کہ ہم اکٹھے ہو جائیں، ان ظنّا ان یقیما حدود اللہ، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اب ہم اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکتے ہیں، اگر ہم دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ دونوں آپس میں پھر مل جائیں، لیکن یہ صورت قدرتی طور پہ ایسا ہو، باقاعدہ ایسا نہ کیا جائے۔ اس نے جی حلالے کی جو صورت آج کل بن چکی ہے یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حلالہ کرنے والا اور حلالہ کروانے والا دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ آگے اس سے اس کا نباہ نہ ہوا، آگے اس نے شادی کی اور اس لیے کی کہ اس کو اس کے ساتھ نباہ کرے گی لیکن اس کے ساتھ بھی نہ بن پڑی، اس نے بھی طلاق دے دی، تو اب یہ دوبارہ اس کے پاس آ سکتی ہے۔ یہ قدرتی طور پہ ایسا ہو، باقاعدہ ایسا کرنا جو ہے یہ اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ان یقیما حدود اللہ، اور پھر وہ اگر خیال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی حدود قائم رکھ سکتے ہیں تو وہ نکاح کر لیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے جو وہ علم والی قوم کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ جی ہم احناف کے نزدیک، بلکہ احناف ہی نہیں اہل سنت کے نزدیک، اہل سنت میں یہ ذہن میں رہے جب لفظ اہل سنت بولا جاتا ہے نا تو اس میں پھر چاروں مجتہدین آ جاتے ہیں، امام شافعی بھی، امام مالک بھی اور امام احمد بن حنبل بھی اور امام ابو حنیفہ، یہ چاروں فقہا اور مجتہدین اس میں آ جاتے ہیں جب اہل سنت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک 3 طلاقیں ایک ہی جگہ دینے سے، ایک وقت میں 3 طلاقیں دینے سے 3 ہی واقعہ ہو جاتی ہے، کوئی دوسری صورت ہے جی ہاں، وہ میں نے شریعت طریقہ کار آپ کو بیان کر دیا جو شریعت نے بیان کیا ہے کہ جی وہ اس کو پاکی کے دنوں میں طلاق دے، اس پاکی کے دنوں میں جن دنوں میں اس نے اس عورت کے ساتھ قربت اختیار نہیں کی، طریقہ کار جو ہے وہ طلاق دینے کا یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی حیض میں دیتا ہے طلاق تب بھی ہو جائے گی، سنت طریقہ میں نے بیان کر دیا، اگر کوئی عمل میں دیتا ہے تو طلاق تب بھی ہو جائے گی، مکروہ ضرور ہے، ناپسندیدہ عمل ہے لیکن طلاق ہو جائے گی، اور جو ہے اسی طرح کٹھی 3 دیتا ہے تو تب بھی طلاق ہو جائے گی۔ طلاق ایک ایسی نامراد چیز ہے کہ یہ ہر شکل میں ہو جاتی ہے، مذاق میں دے تب بھی ہو جاتی ہے، ڈرامائی طور پہ دے تب بھی ہو جاتی ہے، غصے میں دے تب بھی ہو جاتی ہے، محبت اور پیار کے ساتھ دے تب بھی ہو جاتی ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اکیلے میں بیٹھ کے دے رہا ہے تب بھی ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی اس نے تو بجے اس کو کولے کو نہیں سویا، بیوی بھی کولے کو نہیں سوئی تو طلاق دی تھی، تو طلاق تو ہو گئی۔ ہمارے ہاں کہتا ہے جی اس نے واٹس ایپ پہ طلاق بھیجی ہے لیکن آگے اس نے بیوی تک واٹس ایپ پہنچا نہیں ہے یا اس نے کھول کے پڑھا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے،
تو بھائی بیوی کا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے طلاق کا تعلق خامن سے ہے، طلاق پھر بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ تین جو صورتحال ہے یہ اس میں کہ طلاق ہر شکل میں ہو جاتی ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل جی دیوبندی جو ہیں وہ چونکہ حنفی ہمارے ساتھ ہماری طرح، ان کے ہاں جو ہے یہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ وہ ہمارے صرف اہل حدیث ہیں جن کو غیر مقلدین کہا جاتا ہے، جو کسی مجتہد کے مقلد نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم خود حدیث سے مسئلہ مستنبط کرتے ہیں، تو ان کے نزدیک 3 طلاقیں ایک ہی طلاق ہوتی ہے، 3 طلاقیں نہیں۔ جی اس سے یہ ہوتا ہے کہ حرام کاری پھیل رہی ہے اور تو کچھ نہیں ہے۔ چونکہ آپ دیکھیں نا کہ 4 مجتہدین ہیں، ان میں یعنی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جن میں ان کا اتفاق ہو، بہت کم مسئلے ہوں گے جن میں چاروں کا اتفاق ہو۔ یہ 3 طلاقوں والا ایسا مسئلہ ہے کہ ان پہ چاروں مجتہدین اتفاق ہے کہ ایک جگہ پر 3 طلاقیں دینے سے 3 ہی ہو جاتی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ مسئلہ کتنا نازک ہے اور کتنا اہم ہے۔ پھر اگر کوئی آج کا مولوی اٹھ کے کہے جی نہیں جی 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی، ایک ہوتی ہے، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا علم امام اعظم علیہ رحمہ اور امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی سے زیادہ تو نہیں نہ ہو سکتا۔ تو یہ چیزیں تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے، لہذا یہ ہمیں ان چیزوں سے پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ طلاق کا جو لفظ ہے یہ تو علماء نے لکھا، اگر کسی نے مجبوراً کسی کو کہا کہ تیری میں گردن اتار دوں گا طلاق دے، تو بعض علماء کے نزدیک تو طلاق اس کی بھی ہو جاتی ہے، ہر حال میں طلاق ہو جاتی ہے، ہنسی سے دے، مذاق سے دے، پیار سے دے۔ وہ کہتا ہے جی میں تو نہیں مذاق کیتا ہے وہ نال، بھائی تیرا مذاق تھا لیکن طلاق ہو گئی ہے۔ اے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہاں ڈرامائی طور پہ بھی اگر وہ اوریجنلی میاں بیوی ہیں اور وہ ڈرامے میں طلاق دے رہے ہیں تو تب بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ جی جی یہ اسی طرح کا ہے وہ طلاق۔ علماء نے اس پہ، آپ کو یاد ہوگا علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ طلاق ہو گئی ہے، طلاق ڈرامائی طور پہ بھی ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے طلاق دی تو رجوع کرنے کا کتنا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے؟ 3 حیض۔ جی وہ تو ایک دی ہے، 2 کے بعد نہ 2 دی ہیں، 1 اور 2 دی ہیں، تو 1 یا 2 ہاں 1 یا 2 دی ہیں، تو پھر 3 جو ہے وہ ماہ تک اس کے پاس کیا ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے۔ اچھا سال 2 بعد اگر پھر وہ طلاق دے گا وہ پہلی کوئی کاؤنٹ ہوگی؟ جی جی یہ میں عرض کرتا چلوں، یہ بھی ایک مسئلہ بڑا عام ہے کہ اگر ایک بندے نے 1 طلاق دی اور پھر رجوع کر لیا 2 سال 4 تو اب وہ اس کے پاس جو 1 طلاق کا حق ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اب اس کے پاس صرف 2 طلاقوں کا حق رہ گیا ہے۔ اب پھر اس نے 6 ماہ بعد، سال 2 4 سال بعد پھر دوسری طلاق دے دی، اب 2 کو استعمال کر چکا ہے، اب اس کے پاس صرف 1 طلاق کا حق باقی رہ گیا ہے۔ رجوع کر لیا، وہ رہتے رہے، اکٹھے چلتے رہے سلسلہ، بچے بھی ہوتے رہے، پھر وہ تیسری طلاق جس دن بھی دے گا تو وہ بیوی اس سے الگ ہو جائے گی، وہ بالکل اس کے لیے جی کر دوں گا جو لفظ ہے نا طلاق دے دوں گا اس میں دی نہیں ہے۔ طلاق جو ہے یہ لفظ ماضی کے ساتھ یا لفظ حال کے ساتھ ہوتی ہے، کہتا ہے میں دیتا ہوں یا میں نے دی تب طلاق ہوگی۔ اگر مستقبل کا فیوچر کا سنٹینس استعمال کرے گا تو پھر وہ طلاق نہیں ہوگی۔ سارے پنڈ وچ ایک مسئلہ ہویا ہے، وہ 2 میاں بیوی پٹھے کترتے پئے، انہوں نے کہا جیسا بھی کتی گئی انہیں کہندے رہے میں طلاق دے دے، وہ میں طلاق دے چا وہ نے دتی عالماں نے طلاق ہو جی ہاں ٹھیک دتی انہیں کیا کو طلاق دا یا گناہ نہیں ہے، چونکہ بیوی نے طلاق کا لفظ استعمال کر لیا تھا نا، تو لہذا اب جو کچھ اس نے مانگا ہے اس نے دیا تو وہی کچھ ہے، جو چیز اس نے مانگی ہے دی بھی تو اس نے وہی ہے۔ ہاں دوسری وہ اگر نہ طلاق کا لفظ استعمال کرتی
یہ کہتا دے چا وہ بھی آندہ دیتی، پھر کوئی صورت نکل سکتی تھی، لیکن چونکہ بیوی نے جو صراحت کر دی لفظ کی، اس لیے اب وہ لفظ کی مزید وضاحت کی ضرورت باقی نہیں رہی. جو اس نے مانگا وہی اس نے اس کو دے دیا، اس نے طلاق مانگی تھی اس نے دے دی، لہذا وہ اس میں دینے والے کا وہ ذہن میں کچھ اور وہ مذاق کر رہا ہوں، یعنی میں اس کو کہہ دیتا ہوں لیکن ویسے میں یعنی کہ اس اصل میں نا اس میں دو چیزیں ہیں، یہ بڑا وضاحت سے سمجھ لینا ضروری ہے. ایک ہوتا ہے لفظ توئیں لام قاف طلاق، جس میں توئیں لام قاف کے لفظ آ جائے نا اس میں پھر نیت نہیں دیکھی جاتی کہ بھئی تیری نیت کیا تھی. اس کے علاوہ جتنے الفاظ ہوتے ہیں نا ان میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے. میرے لو تو فارغ ہے، میں تمہیں چھوڑ دیتا، آزاد ہیں تو میرے لو تو آزاد ہیں، تو میرے واسطے میری ماں دی طرح ہے، تو میری بہن دی طرح. پوچھا جائے گا بھئی تو ماں دی طرح کیوں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی احترام دی وجہ تو کیا ہے، بچ گیا. تو اگر یہ کہا کہ جی میں نے اس لیے کہا کہ جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے تو بھی مجھ پر، تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا ان میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے. جب لفظ توئیں لام قاف آ گیا نا تو پھر نیت کا اعتبار، اس کو طلاق صریح کہتے ہیں، واضح طلاق. اس میں نیت نہیں دیکھی جو ہوتی ہے نا، وہ لفظ کنایا اشارے خفیہ الفاظ ان میں نیت دیکھی جاتی. جیسے یہ بزرگوں نے، عورت نے چونکہ کہہ دیا نا کہ منو طلاق دے چا، تو اب اس نے تو وضاحت کر دی، اب صریح الفاظ آ گئے، اس نے کہا میں نے تو دیتی لہذا وہ دے دیتی. نہیں پھر تو اس کی نیت کا اعتبار ہوگا نا، تو لام کاف تو نہ ہوگا. ہاں جی پھر وہ لکھنے والا صرف لکھ رہا ہے، بول نہیں رہا. ہاں نہیں پھر ہاں تو پھر تو نہیں طلاق، طلاق تو لفظ ہاں بچت ہو جائے گی اس کے لیے. اس کی وجہ ہے کہ وہ اوریجنل لفظ تو لکھ ہی نہیں رہا، اوریجنل لفظ لکھ ہی نہیں رہا. ہاں توئیں لام لکھتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ جی میں مذاق کر رہا تھا، میں یہ کر رہا تھا، پھر نہیں ہوگا. یہاں وہ لکھ تو اپنی طرف سے طلاق رہا تھا لیکن تے لام کاف سے لکھ گیا، اسے لکھنا نہیں آتا تھا، پھر بھی وہ جو ہے طلاق ہو جائے گی کیونکہ اس کی نیت لکھتے وقت اس کو بیوی کو طلاق دینے کی تھی، لہذا طلاق ہو جائے گی. اور یہ ہے کہ بند کمرے میں بھی بندہ بیٹھ کے طلاق دے دے نا، اس کی بھی ہو. بعض یہ جو فقہ پڑھاتے ہیں جیسا کہ یہ مسائل ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو میں آپ کو مثال بھی نہیں دے سکتا کہ مثال کے طور پر میں نے اپنی بیوی سے یہ کہا، ادھر سے میں نے مثال دی اور ادھر سے کام ہو گیا. مثال بھی نہیں علماء فرماتے دینی چاہیے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا نازک معاملہ ہے. اسی طرح سیم معاملہ نکاح کا بھی ہے. نکاح اور طلاق سیم وہی مثال، جن سے طلاق ہوتی ہے نا انہی ساری چیزوں سے نکاح بھی ہو جاتا ہے. ہاں یہ بھی ذہن میں رہے. ڈرامائی طور پر نکاح کرنے سے نکاح ہو جائے گا، مذاق میں نکاح کرنے سے نکاح ہو جائے گا، غصے سے طلاق کرنے میں طلاق ہو جائے گا، جس طریقے سے بھی نکاح کی جائے گا نکاح ہو جائے گا. یہ چیزیں بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. آج کل یہ معاملہ بھی بڑا ہے، یہ یونیورسٹیوں کے کالجز کے لڑکے مذاق میں ایسا کرتے ہیں، مذاق میں، تو انہیں خبر نہیں ہوتی کہ یہ اس کی بیوی بن گئی ہے اور اب یہ جو ہے اس کو طلاق دے گا تو یہ کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کر سکے گی. اس طرح پھر نکاح پہ نکاح اور یہ اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں. یہ اپنی میرے اپنے اسٹوڈنٹس نے اس طرح کیا تھا، میں یہ اسی لیے یہ عرض کر رہا ہوں. میں نے کہا تم نے بے شک مذاق میں کیا لیکن نکاح ہو گیا. شرائط پوری تھی نا کہ 2 گواہ موجود تھے، شاہدین عاقلین بالغین، ایجاب و قبول چاہیے 2 گواہوں کی موجودگی میں. نہیں پھر تو 2 گواہوں کی موجودگی نہیں ہے نا، شرائط پوری ہونی ضروری ہے نا. نکاح کے لیے کچھ چند شرائط ہیں کہ گواہوں کا ہونا ضروری ہے، طلاق کے لیے گواہوں کا ہونا شرط نہیں ہے.
نیت تھی یا نہیں تھی؟ مذاق بھی کر رہے تھے تو نکاح ہو گیا. ہیں جی مذاق بھی کر رہے تھے نیت تھی یا نہیں تھی؟ مذاق بھی کیا. ہاں طلاق ہو گیا, نکاح, ہاں نکاح ہو گیا نکاح. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا مسلمان ہونا موکھا ہے, مسلمان ہونا اوکھا ہے, کافر ہونا سوکھا ہے. جس طرح نکاح واسطے نکاح مشکل ہے نا عمل کہ واسطے کچھ شرائط نے, گواہ لے آؤ, ایجاب و قبول ہوئے, ایجاب و قبول میں بھی اس طرح کے سنٹینسز بولے جائیں تب جا کے ایجاب و قبول ہوگا, تو اس پہ حکمار بھی ہو, جو فلاں بھی ہو. جب کہ نکاح طلاق کی دفعہ کوئی ضرورت نہیں ہے, کلہ بھی بندہ دے دے. اسی طرح سے ایمان اور کفر کا بھی معاملہ ہے, اور یہ لوگ ہم نہیں سمجھتے, کہتے ہیں ایمان ایڈا ہی کچا ہو گیا جی, اینی گل کرنا بندہ کافر ہو گیا جی, تہاڈا دماغ مولوی صاحب کام نہیں کردا. میں کہا دماغ تہاڈا کام نہیں کردا. مسلمان ہونے کے لیے ہم 100 چیزیں منواتے ہیں, ہیں جی اللہ نو بھی مان, وہ دے فرشتے بھی مان, وہ دے رسول بھی مان, وہ دیاں کتاباں بھی مان, ہیں جی آخری نبی مان, آخرت نو بھی مان, فلانی شے بھی مان, فلانی شے بھی مان. تو کافر ہونے کے لیے کسی ایک چیز کا انکار کرو تو باہر ٹر کے تسی. علماء نے کہا نہیں حضور کو نبی بھی مان لیں آپ, رسول بھی مانے, لیکن آخری نہ مانے, الیاذ باللہ تعالی. ختم. تو ہاں جی اصلے بھی لوگ تے یا پیسے لڑائی جھگڑے جے کوئی بندے جو زبردستی دباؤ دیندے جو دے طلاق دے طلاق دے طلاق, اس طرح سے وہ ہے جی علماء نے لکھا ہے کہ اس سے طلاق ہو جاتی ہے. میں نے یہ پہلے بتا دیا, مکرے کی طلاق اس کو کہتے ہیں. نہیں جی جی اس نے کہہ دیا نا, انہوں نے یہی تو کہا, علماء نے لکھا کہ انہوں نے آپشن رکھا تھا نا, یا زندگی رکھ لے تو یا بیوی رکھ لے, تو اس نے زندگی رکھ لی اور بیوی چھوڑ دی, طلاق ہو گئی. نہیں کہ اس طرح ہے نا بھی وہ میاں بیوی کی تو صلح ہوتی ہے, لیکن وہ جو دوسرے لوگ ہیں نا جی میں نے عرض کی نا اس ہو جاتی ہے, ہاں اس نے دے دی تو ہو گئی. مجبوراً بھی کسی. ہاں جی اور کوئی جی. لفظ لکھنا ہے ڈیوورس کا, اسی فرمایا نا طلاق دا لفظ ہو گیا. ڈیوورس اگر لکھیا ہے ریٹن دے وچ, جی جی کوئی ایجوکیٹڈ بندے زیادہ تر لکھن دے وچ کہ ڈیوورس کے بارے کی ڈائیورس جو ہے یہ طلاق کی انگلش ہے, انگلش میں ہے نا وہ طلاق کی انگلش جو ہے نا, چونکہ اس کی زبان انگلش ہے, اس نے طلاق کی انگلش استعمال کی. ڈیوورس کا لفظ بھی طلاق دے معنی چ آئے گا. اسی طرح ساڈے اردو وچ جڑیاں چیزاں طلاق دے لفظ معنی وچ یا باقی زباناں جڑیاں طلاق دے معنی چ آندیاں انہاں نو طلاق ہی شمار کیتا جاندا ہے, لہذا انہاں نو طلاق کے سری سمجھا جاندا. او اس تو علاوہ کسی دوسرے معنی وچ استعمال نہیں ہوندے اور دوسری نیت کیتی بھی نہیں جا سکتی. جی آپ ایک قانون پاس ہوا ہے جو کہ حکومت نے کیا کہ ولی کے بغیر عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا. جی جی ٹھیک ہے نا, جی تو اس کے بارے میں کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بچے کر لیتے ہیں ہمارے احناف کے نزدیک نا, باقی یہ ہمارے اہل سنت کے کچھ فقہا کہتے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, ان کا موقف ہے. احناف کا وہ اس طرح ہی ہے, تو احناف کے نزدیک, ہم حنفیوں کے نزدیک ویسے ولی کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے. ہاں ہمارا, لیکن موجودہ دور میں یہ جو فیصلہ حکومت نے کیا ہے نا, ان کی خامیوں اور ہم ان کی کئی خامیوں کا خود, یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا کس وجہ سے کیا یہ اللہ جانتا ہے, خیر کی توقع تو نہیں ان سے کی جا سکتی, لیکن یہ فیصلہ درست ہوا ہے. اس سے معاشرے کے اندر پائی جانے والی خباثتیں ختم ہو گئی ہیں. جی یہ بھی اچھا عمل کیا انہوں نے, یہ اچھے, یہ پابندی کی بجائے نا جس طرح بے حیائی ایڈورٹائزمنٹ کے ساتھ پھیلاتے ہیں نا, یا ڈراموں کے ذریعے سے پھیلاتے ہیں یا باقی طریقوں سے, اس کو اس طریقے سے ختم کرنا چاہیے تھا. یہ جو قانون بنتا ہے نا, قانون میں پھر وہ یہ جو قانونی ادارے ہوتے ہیں نا, لا انفورسمنٹ ادارے, ان کی آمدن کا ذریعہ بنایا جاتا ہے کہ کرنے والوں نے کرنا ہے, اپنے روپیے لے لیتے ہیں. تو یہ ان کو جس طرح تم دوسرے کام کرتے ہو بے حیائی, تم کبھی قانون بنایا کہ یار تم لازمی کرو, لیکن اس کے لیے تم سارے تمہارے چینل اور تمہاری صبح و شام اسی کام کے لیے ہوتے ہیں.
تو اس طرح ان اچھائیوں کو پھیلانے کے لیے بھی تو تمہیں چینل بنا سکتے ہو اور تم ڈرامے بنا سکتے ہو اور اس پہ تم جو ہے وہ اس کی تشہیر کر سکتے ہو اور اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کرو. فلاں شخص دیکھیں جی وزیر اعلیٰ صاحب یا فلاں وزیر قانون صاحب، ان کا والدہ ان کی سسٹر فوت ہوئی ہے جی، انہوں نے بالکل کچھ نہیں کھلایا. یہ اصل طریقہ. جب بڑے لوگ کریں گے تو چھوٹے خود بخود کرنے لگ جائیں گے. یہ قانون جب بنایا جاتا ہے نا تو اس میں خباثتیں آ جاتی ہیں. جب شریعت اس کی قانون نہیں بناتی اس طرح کا تو آپ کو قانون بنانے کی اجازت کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے. باقی ان سے خیر، لیکن عمل یہ جو بالخصوص یہ جو انہوں نے یہ قانون بنایا نا کہ باپ اور کی موجودگی ضروری ہے ولی کی، تب جا کر نکاح ہو سکتا ہے، یہ قانون ان کا معاشرے کے اندر پائے جانے والی بے شمار خباثتوں کو انہوں نے ختم کرے گا. کورٹ میرج اور یہ سب کو ختم ہوگا. ہاں ختم. کورٹ میرج بھی نہیں ہونے. میں نے جو قانون پڑھا ہے میرے علم میں یہ ہے کہ کورٹ میرج بھی نہیں اب ہو سکتی. جی وہ اور اس میں سب سے بڑی خباثت یہ تھی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، خباثت اس میں سب سے بڑی اس میں خباثت یہ تھی کہ جب وہ لڑکی لڑکا اس طرح شادی کرتے تھے نا تو وہ لڑکی پہلے نمبر پہ اپنے والدین اور اپنے بھائیوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرواتی تھی کہ مجھے ان سے جان کا خطرہ ہے، مجھے یہ قتل نہ کر دیں. ان کے خلاف کیس کرتی تھی، تب جا کر وہ کورٹ میرج ہوتی. کورٹ میرج کے بعد پھر گورنمنٹ اس کو کیا کرتی؟ تحفظ فراہم کرتی. تحفظ تبھی ملتا ہے جب آپ کو کسی سے کوئی تھریٹ ہو. تو وہ بھائی جو سے آج تک محبتوں اور پیار سے پالتے رہے، وہ والدین جنہوں نے اپنا خون پسینے سے اس کو اتنا کیا ہے، وہی اس کے دشمن ہو گئے. تو یہ والی خباثتیں جو ہے نا اس سے بڑا فرق آئے گا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ بہرحال جس طرح بھی انہوں نے کیے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ ان کو اس کا اجر دے اور اس طرح اور نیک کام کرنے کی اللہ تعالیٰ نے جزا دے. ولی کون کون ہو سکتا ہے؟ ولی بنیادی طور پہ جو ہے اصل تو باپ ہے. ولی اصل باپ ہے، پھر داتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کا بڑا بھائی ہوگا، یعنی پھر بھی مرد کوئی بنایا گیا ہے. ہاں اصل جو ولی ہے جس کے اندر کامل ہے نا محبت، وہ باپ ہے. عورت کا کامل جو محبت والا ہے نا وہ باپ کو کہا گیا ہے کہ باپ ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو بیٹی کا جب رشتہ کرتا ہے نا تو کسی غرض اور کسی لالچ کو سامنے نہیں رکھتا. اور اس کے بعد پھر دادا ہے کہ ان کے اندر ایک محبت کامل ہوتی ہے، وہ غرض نہیں. باقی جتنے رشتے ہیں وہ یہ رشتہ کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی غرض، کوئی نہ کوئی لالچ سامنے رکھتے ہیں. ہاں جی ماں باپ بالخصوص. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس کے تصدق اور توسل سے جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت عطا فرمانا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں موت عطا فرمانا. جب دم واپسی ہو آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ کہ چہرہ مبارک ہو اور زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الہی قبر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان عطا فرمانا. حشر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے آب کوثر عطا فرمانا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرمند فرمانا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و علی آلہ و اصحابہ.